عزیزان گرامی، تحقیق و تدوین کے حوالے سے تحقیق کے متن کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے تحقیق کے متن کے حوالے سے 4 نکات بیان کیے ہیں، جن کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے انہوں نے بہت سے دلائل دیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان نکات کے بغیر تحقیق کے متن کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں انہوں نے سب سے پہلے متن کی حیت، اس کے حدود کا تعین کرنے کی کوشش کی اور یہ نقطہ بیان کیا کہ تحقیق متن میں حیت اور حدود کا تعین بہت ضروری ہے اور اسے کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ ترتیب متن کے نقطۂ نظر سے متنی حیت واضح طور پہ 2 صورتوں میں سامنے آتی ہے۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو منضبط متن ہے جو اپنی مکمل صورت میں دستیاب ہوتا ہے، اور دوسرے منتشر متن جس کے اجزاء جگہ جگہ بکھرے ہوتے ہیں اور مدون کو انہیں اکٹھا کر کے ایک ترتیب سے ان کو جمع کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی ایک مکمل صورت بنانی پڑتی ہے۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ متن جو ہے وہ بیشتر مبسوط اس کی جو صورتیں ہیں انہی میں وہ دستیاب ہوتا ہے، اور دونوں طرح میں یعنی ایک تو اس کی منفرد حالت اور پھر مبسوط اور منتخب حالت جو ہے، ان میں متن جو ہے وہ متحد المضامین نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے مضامین جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں اور ایک ترتیب سے وہ جمع کیے ہوتے ہیں۔ لیکن منتخب متن کے لیے اپنی حدود کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ منتخب جو منفرد متن جو ہے، جسے ہم یونیک ٹیکسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ ایک ایسا متنی واحدہ ہوتا ہے جسے اپنی جزوی شکل میں بھی کل ہونے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جیسے کوئی کتبہ ہے، اب وہ اکیلا ہے تو واحد ہے تو وہ مکمل صورت ہے اس کی، یا کوئی خط ہے یا کوئی کتاب ہے جو مکمل صورت میں موجود ہے، یا کوئی دستاویز ہے یا کوئی خط ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہیں ایک متنی واحدے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد تنویر احمد علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ متن مکمل حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور نامکمل حالت میں بھی، یعنی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ نامکمل حالت جو ہے وہ کبھی عدم تکمیل کی نشاندہی کرتی ہے اور کبھی متن کی ایک کلیت کی طرف یا اس کی تکمیل کی طرف بھی وہ اشارہ کرتی ہے۔ تو اول الذکر جو صورت ہے یعنی عدم تکمیل کی، اس کی ایک مثال جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان کی کہ مفتی صدر الدین کا تذکرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے جس کا واحد قلمی مخطوطہ جو ہے وہ ردیف نون پر آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی نامکمل متن کی صورت انہوں نے بتائی۔
اور اس کی کوئی روایت، دوسری روایت جو ہے وہ دستیاب بھی نہیں ہے، یا اس کا کوئی اور نسخہ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، تو اکیلا واحد وہ مخطوطہ ہے جو ردیف نون پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا امکان ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ خود مسودہ جو ہے وہ تکمیل سے محروم رہا ہو، یعنی اتنا ہی وہ ہو اور کوئی اس سے زائد نہ ہو، جس کی عدم دستیابی کا ہم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھا گیا تھا لیکن یہ کہیں کھو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی لکھا گیا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں متن کی عدم تکمیل کی ایک اور نمایاں مثال جو ہے وہ حیدر بخش حیدری کا تذکرہ گلشن ہند، یہ جو ہے یہ مخزونہ برٹش میوزیم، یہ وہاں پہ یہ محفوظ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مثال دی جا سکتی ہے حیدر بخش حیدری کا تذکرہ گلشن ہند، جس میں سوز کے ترجمے کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں، ان الفاظ کا یہ اضافہ ہے، اور یہ بطور خاتمے کے درج ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو جن الفاظ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ترجمے کے بعد یہ سطور جو ہیں وہ درج کی گئیں۔ احوال مؤلف اس احقر نے موافق اپنی محنت و مشقت کے 6-7 برس میں ان بزرگوں کے نام ما اشعار و تخلص جمع کیے اور کئی جز بخوبی تمام لکھے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جز حروف شین سے لے کر تا حروف یہ خدا جانے کیا ہوئے۔ اس واسطے نوبت تحریری حروف تک نہ پہنچی۔ انشاءاللہ اگر زمانہ اس صورت سے قدر رفاقت کرتا ہے تو یہ خاکسار پھر نئے سرے سے احوال ان شعراؤں کا خاطر خواہ لکھتا ہے۔ یہ سطور جو ہیں یہ گلشن ہند کے صفحہ 102 پر درج ہیں۔ تو ایسی کوئی صورت جو ہے جو یعنی تحریر کا تسلسل ٹوٹ جانے کی بھی غماز ہو سکتی ہے، اور اس کی ایک سے زیادہ مثالیں مل سکتی ہیں نامکمل مسودوں کی یا مخطوطوں کی۔ تو میر نے نکات الشعراء میں حاتم کے ترجمے کے ضمن میں یہ جملہ لکھا ہے کہ دیوانش تاردیف جیم بدست آمدہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیوان حاتم کی یہ روایت نامکمل تھی اور ممکن ہے یہ نسخہ یہیں تک نقل ہوا ہو، اس سے زائد نہ ہو جس کے گم ہونے کا کوئی خدشہ ہو۔ تو بہرحال متن کی ناتمامی کی وہ صورت کہ مصنف کے نتائج فکر زمانے کے دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکے ہوں، ضائع ہو گئے ہوں، وہ دوسری ان کی نوعیت ہے۔ غالب نے اپنے خط میں جو ہنگامہ غدر کے بعد لکھا گیا، اپنے کلام کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ سطور تحریر کی ہیں۔ لکھتے ہیں میرا کلام میرے پاس کبھی نہیں رہا، ناظر حسین مرزا اور ضیاء الدین احمد خاں جمع کر لیتے تھے، سو ان کے گھر لٹ گئے، ہزاروں کے کتب خانے برباد ہو گئے، میں اپنا کلام دیکھنے کو ترستا ہوں۔ یہ سطور جو ہیں یہ اردو معلیٰ میں تحریر ہیں، اور یہ خط ہے ان کا غالب کا بنام حاتم علی مہر، مرزا حاتم علی مہر کے نام ہے۔ تو اردو معلیٰ کے صفحہ 52 پر یہ سطور لکھی ہوئی ہیں۔
اب آپ اندازہ فرمائیں کہ غالب کے کلام کا کتنا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. ہمارے سامنے جو ان کا کلام موجود ہے وہ تو ایک یعنی ایک حصہ اسے کہا جا سکتا ہے. تو خود غالب کہتے ہیں کہ جو ضیاء الدین احمد خان جنہیں جمع کر لیتے تھے اور دوسرا ناظر حسین مرزا کا نام لیا کہ ان کے پاس غالب کا کلام جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ دونوں اصحاب جو ہیں غدر میں ان کے کتب خانے برباد ہو گئے اور جو ان کے پاس دستاویزات تھیں وہ ضائع ہو گئی. تو اسی میں غالب کا کلام بھی کتنا ہوگا جو ضائع ہو گیا. تو بہرحال ضائع شدہ متن کا بیشتر حصہ جو ہے نا غالب کا، بہت سے لوگوں نے اس کو دوسرے وسائل کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے فراہم کیا ہے. لیکن ایسے مصنفین بھی ہیں، یہ تو غالب تھے کہ جن کا کلام جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ بچا لیا گیا، کیونکہ غالب جب ان کے پاس نقول محفوظ کراتے ہوں گے تو ایک سے زائد نقول ان کے کلام کی گئی ہوں گی جو بعض دوسرے لوگوں کے پاس بھی محفوظ رہا ہوگا. تو اس سے ہمارے بعد کے جو غالب کے مدونین ہیں انہوں نے وہ جستہ جستہ بکھرا ہوا کلام جو ہے وہ جمع کر کے اسے موجودہ شکل دی. تو بہرحال یہ تو غالب تھے، ان کا کلام محفوظ رہ گیا، لیکن بے شمار ایسے مصنفین جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور موجود رہے ہیں کہ جن کا جو رشات قلم ہے وہ ضائع ہو گئے. اس میں زیادہ تر ان کی اپنی بے توجہی بھی ہو سکتی ہے اور یا کسی دوست کی خاص مہربانی بھی ہو سکتی ہے کہ جس نے اسے اہمیت نہ دی ان رشات قلم کو اور انہیں محفوظ نہ کیا اور وہ زمانے کے سرد و گرم کی نظر ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے. اور آج ہم ان ان دستاویزات سے جو اگر فراہم ہو جاتی تو نہ صرف ادب کا بھلا ہوتا بلکہ بیشتر چیزیں جو ہمیں جن کے بارے میں شکوک ہیں وہ بھی رفع ہو جاتے اگر وہ چیزیں مل جاتی. تو تحقیق متن جو ہے وہ خاصا یعنی حید کے جو معاملات ہیں اور حدود اور ان کو جمع آوری ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اسی طرح ذوق کا کلام جو ہے وہ بھی بہت سا وہ ضائع ہوا اور یہ تنویر صاحب لکھتے ہیں کہ کلام ذوق پر مشتمل کسی متن کی مجموعی حیت و حدود کا تعین ممکنات کی حدود سے خارج نظر آتا ہے. جو کچھ دیوان ظہیر اور انور کے ہاتھوں ممکن ہو سکا اس کا حال خود انور نے فارسی میں وہ لکھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متن دستیاب ہے وہ ہے جو جستہ جستہ چند لوگوں کے ہاں موجود تھا اور جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے جو دیوان ذوق کا مرتب کیا تھا اسے بھی پیش نظر رکھا گیا، لیکن وہ بھی ذوق کا مکمل متن نہیں کہلا سکتا اور اس کی نوعیت جو ہے وہ منتخب متن کی بھی نہیں بلکہ حاصل شدہ متن کی ہے. یعنی جو حاصل ہوا جو دستیاب ہوا اسی کو غنیمت سمجھا گیا اور اسی کو ملحوظ رکھ کے آگے ان کا دیوان جو ہے وہ ترتیب دیے گئے. منتخب متن کی ایک صورت یہ ہے کہ خود مصنف جو ہے اس نے اپنے کلام یا اپنی تالیفات سے انتخاب کیا ہو اور اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ جو غالب کے انتخاب کلام گلِ رانا کی صورت میں سامنے آئی اور دوسری صورت جو ہے
وہ دیوان زادہ حاتم کی ہے اور خود غالب کے منتخب دیوان اردو کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایسے کسی متن کو مصنف کا مرجع متن کہا جائے گا۔ باقی ماندہ حصہ غیر مرجع یا مسترد متن کے ذیل میں آئے گا، اور ترتیب کے وقت دونوں طرح کے متن الگ الگ دیے جا سکتے ہیں۔ مجموعی صورت میں اس کی نشاندہی ضروری ہے کہ مصنف کا مرجع متن کون سا ہے، اور منتخب متن جو ہے اس کو اگر اس کی اپنی حدود کے ساتھ ترتیب دیا جائے تو باقی ماندہ متن کا اضافہ غیر ضروری ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک صورت تھی۔ مرتب متن جو ہے، اور جو مرتب کر رہا ہے یعنی مدون جو ہے، وہ اس کا فرض ہے کہ وہ کسی متن کو تحقیقی طور پر ترتیب دیتے وقت ان امور کی طرف ضروری اور مناسب توجہ دے جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ عام حالتوں میں یہ فیصلہ کہ کسی متن کی صحیح حدود جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، اور اس کے کسی معتبر نسخے کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک نسخہ ایسا دستیاب ہو جاتا ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور جسے معتبر متن کہا جا سکتا ہے، تو اسے سامنے رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان حدود کے تحقیقی تعین کے لیے مختلف طرح کے جو قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے ہیں وہ اگر مل جاتے ہیں تو ان کا تقابل کر کے صحیح صورتحال جو ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک اور بات جو ہے وہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے یہاں پہ درج کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ضمن میں مصنف کے اپنے قلمی نسخہ کے علاوہ، جسے خطی نسخہ ہم کہتے ہیں، باقی جو قلمی نسخے ہیں ان پر اعتماد کرنا اور بلکہ اعتماد کلی کا اظہار جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اور قاضی عبدالودود جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے محقق ہیں، آپ نے نام سنا ہوا ہے، تو وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ کتابوں کے قلمی نسخوں میں بڑے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ شاہ نامہ فردوسی کے بعض نسخوں میں بھی یہ صورتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور ایسے نسخے موجود ہیں جن میں یزدگرد نامے کے ہزاروں شعر داخل ہو گئے ہیں۔ اب یہ دوسرا نقطہ جو ہے یہاں پہ وہ آ گیا کہ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ تنویر صاحب نے جو تحقیق متن کے ضمن میں بیان کیا کہ الحاقی کلام، الحاق اور اضافات اور تصرفات۔ اب یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہاں پہ آ کے اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور ایسا کلام جو اصل مصنف کا تھا ہی نہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور ایسے اضافات کر دیے گئے جن کا دور دور تک اس مصنف سے کوئی تعلق نہیں، پھر تصرفات کر دیے گئے۔ تو بہرحال اس کی بعض دلچسپ مثالیں جو ہیں وہ قاضی عبدالودود صاحب نے بیان کی ہیں۔ یہ آج کل جو رسالہ ہے اس کا تحقیق نمبر ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 پہ یہ لکھتے ہیں کلیات انوری کے حوالے سے کہ یہ الحاق کی جو صورت میں نے بتائی، کلیات انوری طبع ہند میں ایک ہندوستانی شاعر کے قصائد داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعض اشعار اس کے ہندوستانی ہونے پر مشہور ہیں، اور ان کی بنا پر الحاق کے امکان کو نظر انداز کرتے ہوئے ظفر علی خان نے
انوری کے ہندوستانی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ظہیر فاریابی کے دیوان کے جو نسخے ایران میں چھپے ہیں الحاقی کلام سے خالی نہیں، اور نول کشوری نسخے کے آخر میں جو دیوان غزلیات ہے وہ تو یک قلم ہند کے ایک شاعر ظہیر اصفہانی کا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے مدون جو اس غلطی سے اپنا دامن نہیں بچا سکے اور الحاقی کلام جو ہے اسے شامل کر لیا گیا اور انہوں نے اسے اصل مصنف کا کلام سمجھ لیا۔ بہرحال اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کیوں الحاقی کلام جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کبھی نام اور تخلص کی یکسانیت کی وجہ سے کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک ہی تخلص، دو شاعر جو ہیں وہ ایک جیسے تخلص رکھتے ہیں تو اس طرح سے ایک کا کلام دوسرے کے کلام میں مل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کبھی تصانیف جو ہیں وہ ہم نام ہو جاتی ہیں یا ان میں ہم رنگی پائی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں معروف تخلص کے ساتھ کسی تصنیف کی نسبت وہی نسبتاً زیادہ سہل ہوتی ہے کہ تصنیف جو ہے وہ نام ایک ہے، لہٰذا یہ چوک ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک نمایاں مثال جو ہے جس میں تخلص کی مثال ضیاء الدین خسرو عہد جہانگیری کے ایک شاعر کی تصنیف خالق باری سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے جو حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ سے منسوب کی گئی۔ یہ تصنیف جو ہے نا خالق باری، یہ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الدین خسرو کی ہے جو عہد جہانگیری سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ خالق باری حضرت امیر خسرو کے نام لگا دی گئی، منسوب کر دی گئی۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان جو ہے وہ بھی اسی غلط انتساب کی ایک اور مثال ہے جس پر کافی لوگوں نے اپنی رائے دی ہے۔ تو کبھی یہ صورت جو ہے وہ نظری فروگزاشت یا تسامح کے نتیجے میں، غلطی کے نتیجے میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سے زیادہ کتب اور رسائل ایک ہی جلد میں ہوں یا اکٹھے ان کو جلد کیا گیا ہو تو اس کا امکان رہتا ہے کہ نقل کرنے والا کسی تصنیف کو دوسرے مصنف کے ساتھ منسوب کر دے۔ یہ اس صورت میں بھی ممکن ہے جب کہ سر ورق یا امتیاز پیدا کرنے والی کوئی دوسری صورت موجود نہ ہو۔ الحاق کی ایک اور صورت جو ہے وہ سرقہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کلام جو ہے وہ چوری کر لیا جائے، یا تصرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی متعدد اور متنوع مثالیں جو ہیں وہ علم و ادب کی تاریخ میں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مثال جو اس کی ہے وہ صاحب کشف المحجوب حضرت شیخ علی بن عثمان بن علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے میرے شعروں کا دیوان طلب کیا اور پھر واپس نہ کیا۔ چونکہ میرے پاس اس نسخے کے علاوہ اور نسخہ نہ تھا، اس نے دیوان کے شروع میں میرے نام کی جگہ اپنا نام چسپاں کرتے ہوئے میری محنت و کاوش کو تلف کرنا چاہا۔